بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھتے جائیں، اللہ کا شکر ہے، مبارک ہو ان سب لوگوں کو، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور مبارک ہو اس پاکستان کو اور 23 کروڑ عوام کو کہ کچھ نہ کچھ ان چوروں سے جان چھوٹنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ لیکن جو انہوں نے حشر کیا ہے اس ملک کا، وہ نہ گفتدے ہے، نہ گفتنی ہے، نہ شنیدنی۔ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دشمنی اس ملک سے کیوں؟ آخر یہ کسی کا ملک تو نہیں، یہ ایک ہمارے 23 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ آخر جو مخلص اور انصاف کے ادارے ہیں وہ بھی خاموش ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مراسلے پہ بڑا دکھ ہوا کہ اس مراسلے کو نہ دیکھا گیا ہے، نہ کوئی، وہ ڈسٹبن میں ڈال دیا گیا ہے، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اس کے اوپر بھی چیف جسٹس، اتنے بڑے ادارے کا سربراہ چیف جسٹس، جس کی عظمت عزت صرف یہ دھرتی اٹھا رہی ہے اس کے انصاف کی کہ وہ کتنا وزنی ہے وہ شخص، اس کے باوجود اس کی زبان دیکھیں کتنی ہلکی ہے۔ اس نے کہا ہے جی کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، شرم کرو۔ سر جی، ہم تنخواہ دے رہے ہیں آپ کو، میری عوام 23 کروڑ آپ کو تنخواہ دے رہی ہے۔ جس محلات میں تم بیٹھے ہوئے ہو، جس ملک کے خرچے پہ تم چل رہے ہو، جس ملک کے عیاشیاں کر رہے ہو، جس ملک کے پیسے پہ عوام کا پیسہ ہے، اس کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ بکواس بند کرو، یہ بکواس ہے تمہاری۔ کوئی سیاسی کوئی وہ نہیں ہوئی، بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ یہ تیرے باپ لیٹر کو پہلے دیکھو پھر، اور تیرا جو یہ جج بیٹھا ہوا ہے مندوخیل پتہ نہیں کون، یہ پتہ نہیں سب مراسی جج بن گئے ہیں۔ یہ مراسی بول رہا ہے جی آرٹیکل 6 کا معاملہ ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ تم ہوتا کون ہے؟ فواد چودھری جو ایک عظیم لیڈر ہے، اس نے بالکل ہر بات سچ کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ فواد چودھری کو سلام، جو وہ سچ اور حقیقت بیان کر رہا ہے۔ وہ شخص سچ پر مبنی بات کرتا ہے، ہر بات کسی کو کڑوی لگے تو لگے۔ ہم احترام ضرور کرتے ہیں ججوں کا، عدالتوں کا، مگر کیونکہ یہ ہماری عدالتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہیں، ہم احترام کریں گے، مگر جو اتنی بڑی اسٹیٹ، اتنا بڑا جو آپ کے پاس کرسی اور فارم ملا ہوا ہے، اس کا احترام بھی تو ضروری ہے۔ اگر آپ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کے اگر آپ غلطی کرو گے تو اس کا رد عمل آئے گا۔ تو اس رد عمل کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے عوام کیا کر رہی ہے۔ آج خود نوٹس آپ کے کہاں ہیں؟ کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں؟ وہ آدھی رات کو تو آج نوٹس لینے کا بڑا شوق تھا آپ کو، ملک کی بربادی کا، اور ملک کو برباد کر کے آپ نے رکھ دیا۔ یہ ملک بربادی کے ذمہ دار تم اور تمہارا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ عدالتیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، کیونکہ ان چوروں نے، امپورٹنٹ نے بھی خود کہا ہے کہ جو کچھ ملک میں ہوا ہے، یہ جو عدم اعتماد آئی ہے، یہ عدالتیں اور یہ بڑے ادارے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو یہ آئی جو عدم اعتماد کیوں آئی؟ آپ نے سندھ ہاؤس میں تماشے کو کیوں نہیں دیکھا؟ آپ نے یہ سارا کچھ تماشا ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ غیر قانونی حلف اٹھا کے یہ حمزہ بیٹھا، اس کو آپ نے جائز قرار دے دیا۔ آپ کی کیا مرضی تھی؟ کوئی فرشتے نازل ہوئے ملک میں کہ آپ جو جیسے کریں بس اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے؟ کیوں؟ آپ اب دیکھ لیں 223 پر ڈالر چلا گیا، اب آپ آج خود نوٹس نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ یہ جو بکاؤ لفافے والی میڈیا، ابھی میں سن رہا تھا این جی او والوں کا بکواس، سما والوں کا، جو جھوٹ بول رہے ہیں، ٹی ویاں جو جھوٹ اور بکواس پہ مبنی اینکر ہیں، ان کو گرفتار کریں۔ سچے لوگوں کو، عمران، ریاض اور سمیع ابراہیم اور اس جیسے تمام صحافیوں کو مت گرفتار کریں، وہ سچے ہیں۔ جو ان جھوٹوں کو گرفتار کریں، جو سما علیم خان کی جو ٹی وی بکواس کر رہی ہے 24 گھنٹے۔ اس کا اینکر ابھی ندیم بکواس کر رہا تھا کہ جی اب کسی کے باپ کا، تیرے باپ کا ملک ہے یہ اینکر کے باپ کا ملک ہے، یہ ٹی ویاں جو جھوٹ بول رہی ہیں اور جھوٹ پہ مافیا کے باپ کا ملک ہے۔
یہ عوام نے بتا دیا ہے عمران خان کا ملک ہے، سمجھ گئے؟ یہ عوام نے بتا دیا ہے یہ ملک عمران خان کا ہے، اور یہ ملک میں حکومت صرف عمران خان کی ہوگی۔ اب ان جھوٹوں کو اب اس کا حساب، میں نے جو یہ ٹی وی یہ جو ویلاگ بنا رہا ہوں، یہ صرف اس چیز کا سوال ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، یہ جو ملک پر ڈالر 223 پر پہنچ چکا ہے، اور جو ملک کا نقصان ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، اور یہ 3-4 مہینوں میں جو ان امپورٹنٹ نے نقصان کیا ہے، اس کا جواب دے اور اس کا حساب کون دے گا؟ بس یہ جو ویلاگ ہے میرا یہی ہے کہ اس کا حساب عدالتیں دیں گی یا اسٹیبلشمنٹ دے گا یا کون دے گا؟ ہم حساب لیں گے، ہم نے حساب لینا ہے کہ یہ کام، یہ تماشا کس نے رچایا، یہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوتے ہوئے، لیکن میری ادنا سا کارکن ہوں، چاہے چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں، وہ میری ایک حیثیت ہے، لیکن میں ایک اس ملک کا باشندہ ہوں۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں اور سوال کر سکتا ہوں ہر ادارے سے کہ یہ جو بربادی ہوئی ہے اس ملک میں، اس کا جواب دے اور اس کے نقصان کون پورا کرے گا، اور ہم نے لینا ہے۔ میں پوری پی ٹی آئی کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو بھاگنے مت دیں، اور یہ پھر نہ بھاگ جائیں نواز شریف جیسے بھاگا، یہ عدالتوں نے بھگایا، اور سارے اس کے کنبا جو چوری چکاری کر کے بھاگے ہوئے، کروڑوں اربوں ڈالر لوٹے ہوئے ہیں، اس کا حساب انہوں نے نہیں لیا عدالتوں نے۔ اس لیے ان عدالتوں پہ اگر عدالتوں نے کام کرنا ہے تو فوری طور پر ان سب کو گرفتار بھی کریں، اور اس کا حساب ہم لیں گے، ورنہ انقلاب آئے گا۔ آپ نے حساب انقلاب سے دینا ہے یا کیسے دینا ہے؟ حساب لیں گے کہ اس ملک کو غداری کا مقدمہ بھی چلے گا، بھٹو کو پھانسی ہو سکتی ہے، تم ججوں کو بھی ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے یہ ملک برباد کیا ہے 3 مہینے میں، غدار ہیں سب، چور، ان سب کو پکڑا جائے اور گرفتار کیا جائے، اور ان کے ساتھ دینے والے یہ جیسے جیو والے اور یہ ٹی ویاں، یہ جو مافیا ٹی وی اور مافیا یہ میڈیا، اس کو بھی پکڑا جائے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ یہ ملک ہے، کسی کے باپ کا یہ ملک نہیں ہے، یہ ملک ہے تو اس ملک کا حساب بھی لیں گے۔ آ رہے ہیں عمران خان صاحب، انشاءاللہ ہم حساب لیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب سے، آپ یہ سر عام اور کھل کے بولیں عدالتوں کو اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ جو حرکت اور کھلواڑ ملک سے ہوا ہے، اربوں کا نقصان ہوا ہے، اور ملک کئی سال کے لیے پیچھے چلا گیا ہے، اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ چائنا میں ایسے لوگوں کی سزا گولی ہے تو ہم گولی ماریں گے، ہم نے گولی مارنی ہے۔ اس کا کھلواڑ کرنے والے سامنے آئیں، ان کے کھلواڑ کرنے والوں کو سامنے لائیں اور ان کو گولی مارنی ہے، بس اس کی سزا یہی ہے۔ عدالتیں کریں نہ کریں، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ پر ہے، اور عمل بالمعروف کا حکم ہے، ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہے۔